أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. 24واں پارہ ہے، سورہ زمر کا 6واں رکوع ہے، درمیان سے 2 آیات پڑھی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب میں پھنس جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی برکت سے جہنم سے نجات دے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے آیات میں یہ تذکرہ گزرا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ نہیں چلتے، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ناکام ہونے والے لوگوں کے سوال اور پھر اپنی طرف سے جواب کو ذکر فرمایا. کل کی آیات میں یہ بات گزری ہے. ناکام ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ میری آیات یعنی میری شریعت، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، میں نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تم لوگوں تک اپنی بات، شریعت، احکامات پوری طرح پہنچائے، لیکن تم لوگوں نے عمل نہیں کیا اور تکبر کیا. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ نہیں چلتا، گویا وہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو رب سے بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے نہیں چلتا. آج جو 2 آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں کا. تکبر محض اپنے آپ کو بڑا بنانے کا نام نہیں ہے، بڑا سمجھنے کا نام بھی ہے. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، لیکن جب شریعت کا حکم چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنے حالات کو، مختلف چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھتا ہے. کبھی خاندان کو، کبھی برادری کو، کبھی رسم و رواج کو، کئی طرح کی چیزیں شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہ رکاوٹ جو بنتی ہے وہ اسے قبول کرتا ہے، اور ان حالات کو، جن حالات میں بندہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے بڑا سمجھتا ہے. اگر وہ اپنے ماحول کو، معاشرے کو، اپنی ذات کو، خاندان کو اللہ سے بڑا نہ سمجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جہنمی لوگوں کو، ناکام لوگوں کو ان آیات میں متکبرین فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو جھٹلاتے رہے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی. قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو 2 طرح کی علامات ہوں گی. کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ کے سفید ہوں گے. 4 سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. تو یہ سیاہی جو ہے یہ دراصل اعمال کی ہوگی. اس لیے یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم
جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو وہ نور ہے، اور اگر وہ برا ہے تو پھر وہ سیاہی ہے جو چہرے کی سیاہی کی صورت میں سامنے آئے گی۔ موت کے وقت ہی انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو کامیاب جا رہا ہے یا ناکام۔ قبر کی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ پھر قیامت والے دن اٹھنے کے بعد بھی یہی صورتحال ہوگی، نیک اور بد پہچانے جائیں گے۔ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ وہ اپنی کامیابیوں کے ساتھ، یعنی اپنے اعمال کی برکت سے کامیاب ہوں گے، انہیں کوئی بھی برائی نہ پہنچ سکی اور نہ کوئی انہیں غم ہوگا۔ غم کی جگہ یہ دنیا ہے، آخرت غم کی جگہ نیک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ جو برا آدمی ہے اس کے لیے وہ غم کی جگہ ہے۔ اس لیے جس نے دنیا میں معمولی تکالیف برداشت کر لی، وہ بھی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں، کرنے والے کو نہیں نظر آتی۔ جو آدمی نیکی کر رہا ہے یا نیکی میں بظاہر کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے، اگر اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے اس سے سکون مل رہا ہے، مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا قاتلانہ تو انہوں نے یہی فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد میں شہید ہو رہے ہوتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہمیں جنت نظر آ رہی ہے۔ سکون اور اطمینان نیکی کرنے والے کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور جو گناہ کی زندگی میں لگا ہوا ہے اس کی دنیا بھی غم اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ سورہ زمر کے 6 رکوع سے جو آیات دو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی مناظر کو بیان فرمایا ہے تاکہ دنیا میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اچھا انجام نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم القیامت، اور قیامت والے دن، تر الذین، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی ٹھکانہ، للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وینجی اللہ الذین، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو، اتقوا بمفازتہم، جو اپنی کامیابیوں کے ساتھ پرہیزگار رہے، لا یمسہم السوء، انہیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی